بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین محترم، اسلامی سال 1442 ہجری کا 12واں اور آخری مہینہ ذوالحجہ اپنی تمام تر فیوز و برکات کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ یقیناً پورا سال انتہائی برکات و فیوز کا حامل ہے، مگر بعض مہینے، ایام اور گھڑیاں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بطور خاص فضیلت عطا فرمائی ہے، جیسے رمضان کا مہینہ جس کو پا لینے کی خواہش خود آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ پھر جمعہ کا دن ہے جس کو سید الایام کہا گیا ہے، اور جمعہ کے دن میں ہی ایک ایسی گھڑی ہے جس میں کی گئی دعا اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے۔ ایسے ہی ذوالحجہ کا مہینہ بھی بڑا اہم ہے۔ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن کو ایام العشر کہا گیا ہے۔ اس ماہ مقدس میں کئی عبادات جمع ہو جاتی ہیں اور مسلمان اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ان عبادات کے لیے محنت کرتا اور سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ مختلف عبادتوں میں حج سر فہرست ہے۔ اسلام کا ایک انتہائی اہم رکن ہے جو کہ کسی بھی مسلمان پر، صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے، جس کے لیے مختلف علاقوں، خاندانوں اور مختلف زبانوں کے حامل مسلمان اللہ تعالیٰ کی محبت میں رخت سفر باندھ کر اس عظیم عبادت کا انعقاد کرتے ہیں اور لبیک اللہم لبیک کی دیوانہ وار صدا لگاتے ہیں۔ سورۃ الفجر آیت نمبر 1، 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع، اور جفت کی، والوتر، اور طاق کی۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے در منشور میں متعدد سندوں کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت میں 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے، اور وتر یعنی طاق سے مراد عرفہ کا دن ہے جو کہ 9 ذوالحجہ کا دن، اور شفع سے مراد قربانی کا دن یعنی 10 ذوالحجہ عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سال بھر کے تمام دنوں میں سے کوئی دن جس میں بے انتہا عمل صالح یعنی نیکیاں اور بھلائیاں کی گئی ہوں، ماہ ذوالحجہ کے عشرے سے زیادہ اللہ کو پسند نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد و قتال کرنا بھی اس کے برابر نہیں؟ راوی کا بیان ہے کہ 3 دفعہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے یہی سوال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جواب عنایت فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، البتہ وہ شخص جو اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے گیا ہو اور وہیں میدان جہاد میں ہی شہید ہو گیا ہو، یعنی کہ اس کا ثواب اس کے برابر ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی دن کی عبادت اللہ کے ہاں اتنی محبوب نہیں جتنی ذوالحجہ کی 10 دنوں کی محبوب ہے۔ عشرہ ذوالحجہ میں ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر، اور اس میں ایک رات کی نماز سال بھر کی نمازوں کے برابر ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ عشرہ ذوالحجہ کی راتوں میں چراغ بجھایا نہ کرو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عشرے میں عبادت بہت پسند تھی، حتیٰ کہ اپنے خادموں کو بھی ان راتوں میں عبادت کے لیے بیدار رہنے کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی ایک روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے عشرہ ذوالحجہ کی کسی تاریخ میں رات بھر عبادت کی ہو تو گویا اس نے سال بھر حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے کی سی عبادت کی، اور جس نے عشرہ ذوالحجہ کا کوئی روزہ رکھا تو گویا اس نے پورا سال اللہ کی عبادت کی۔
سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرفہ کی فجر سے یوم نحر کی عصر تک، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرفہ کی فجر سے ایام تشریق کے اخیر دن یعنی کہ 13ویں کی عصر تک ہر نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھا کرتے تھے۔ عرفہ کی فجر سے عرفہ کا دن 9 ذوالحجہ کا دن ہے، جبکہ ایام تشریق عید الاضحیٰ کے بعد 10 کے دن اور 11، 12 اور 13 کے دن تک پڑھی جاتی ہیں۔ تکبیرات تشریق کچھ یوں ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ماہ ذوالحجہ کی دوسری اہم ترین عبادت قربانی ہے، جس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کا کوئی عمل عید الاضحیٰ کے دن اللہ تعالیٰ کو قربانی کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں، اور بے شک قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، لہٰذا قربانی کے اس عمل کے ساتھ اپنا دل خوش کرو۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے عوض ایک نیکی ہے۔ پوچھا گیا، بھیڑ وغیرہ کی اون میں کیا ثواب ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اون میں ہر بال کی عوض ایک نیکی ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ ہے، جس شخص نے دل کی خوشی اور ثواب طلب کرنے کے لیے قربانی کی تو وہ قربانی جہنم کی آگ سے اس شخص کے لیے آڑ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اس عشرہ مبارک کی فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب